سامعین، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں پریم چند کی لکھی ہوئی کہانی مفت کرم داشتن۔ ان دنوں حسن اتفاق سے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے جنہوں نے تاریخ اور قدیم سکہ جات میں اچھی تفتیش کی ہے۔ خدا جانے کیسے دفتری کاموں سے انہیں ان مشاغل کے لیے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے ان کے کارنامے پڑھے تھے اور میں ان کا غائبانہ مداح بھی تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانی تھی۔ مجھے یہ تکلف تھا کہ اگر میری جانب سے پیش قدمی ہوئی تو عام تجربے کے مطابق وہ میری حکام جوئی پر محمول کی جائے گی، اور میں کسی حالت میں بھی یہ الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تو حکام کی دعوتوں اور عام تقریبوں میں بھی مدعو کرنے کا مخالف ہوں، اور جب کبھی سنتا ہوں کہ کسی افسر نے کسی رفاع عام کے جلسے کا صدر بنایا، یا کسی اسکول یا شفا خانہ یا بدوا آشرم کی کسی گورنر کے نام سے منسوب ہوا، تو برادران وطن کے غلامانہ ذہنیت پر گھنٹوں افسوس کرتا ہوں۔ مگر جب ایک دن حاکم ضلع نے خود میرے نام ایک رقعہ بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بنگلے پر تشریف لانے کی تکلیف گوارا فرمائیں گے، تو میں بڑے شش و پنج میں پڑ گیا کہ کیا جواب دوں۔ اپنے ایک دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، صاف کہہ دیجیے کہ مجھے فرصت نہیں۔ وہ حاکم ضلع ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، کوئی سرکاری یا ضابطے کا کام ہوتا تو آپ کا جانا مناسب تھا، لیکن ذاتی ملاقات کے لیے آپ کا جانا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آخر وہ خود آپ کے مکان پر کیوں نہیں آئے؟ اس سے کیا ان کی شان میں بٹا لگ جاتا؟ اسی لیے تو خود نہیں آئے اور آپ کو بلایا کہ وہ حاکم ضلع ہیں۔ ان احمق ہندوستانیوں کو بھی یہ سمجھ نہ آئے گی کہ دفتروں کے باہر بھی وہ ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم اور آپ۔ شاید یہ لوگ اپنی بیویوں سے بھی افسری جتاتے ہوں گے، انہیں اپنا عہدہ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک صاحب نے جو لطیفوں کے خزانچی ہیں، ہندوستانی افسروں کے کئی پرمذاق تذکرے سنائے۔ ایک افسر صاحب سسرال گئے، شاید بیوی کو رخصت کرانا تھا جیسا عام رواج ہے، تو خسر صاحب نے اس موقع پر رخصت کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا، بیٹا ابھی اتنے دنوں بعد آئی ہے، 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، بھلا اور نہیں تو 6 مہینے تو رہنے دو۔ ادھر بیوی نے بھی نائن کے ذریعے پیغام بھیج دیا، ابھی میں نہیں جانا چاہتی، آخر ماں باپ سے مجھے بھی تو محبت ہے، کچھ تمہارے ہاتھوں بھی تھوڑی گئی ہوں۔ میاں داماد ڈپٹی کلکٹر تھے، جامے سے باہر ہو گئے، خسر پر سمن جاری کر دیا۔ بیچارہ بڈھا آدمی دوسرے دن صاحبزادی کو لے کر داماد کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ یہ لوگ ایسے خر دماغ ہوتے ہیں۔ اور پھر تمہیں ضلع حاکم سے کیا لینا؟ اگر تم کوئی غائبانہ یا اشتعال انگیز قصہ یا مضمون لکھو گے تو فوراً گرفتار ہو جاؤ گے، مطلق رعایت نہ کی جائے گی۔ اپنے لڑکی کے لیے قانون گوئی، نائب تحصیلداری کی فکر تمہیں ہے نہیں، پھر خواہ مخواہ کیوں دوڑے جاتے ہو؟ لیکن میں نے دوستوں کی صلاح پر کارپیرا ہونا تہذیب کے خلاف سمجھا۔ ایک شریف آدمی قدر افزائی کرتا ہے تو اس سے محض اس بنا پر بے اعتنائی کرنا کہ وہ حاکم ضلع ہے، تنگ ظرفی ہے۔ بے شک حاکم ضلع صاحب میرے غریب خانے پر آتے تو ان کی شان کم نہ ہوتی، وزدار آدمی بے تکلف چلا آتا ہے، لیکن بھائی ضلع کی افسری بڑی چیز ہے، اور قصہ نگار کی ہستی ہی کیا ہے۔ انگلینڈ یا امریکہ میں افسانہ نگاروں کی میز پر مدعو ہونے میں وزیر اعظم بھی اپنا اعزاز سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ ہندوستان ہے جہاں ہر ایک رئیس کے دربار میں شاعروں کا ایک جمع غفیر قصیدہ خوانی کے لیے جمع رہتا ہے، اور اب بھی تاج پوشی کے موقع پر ہمارے اہل قلم بن بلائے رئیسوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدہ پیش کرتے ہیں اور انعام پاتے ہیں۔ تو تم ایسے کہاں کے ہو کہ حاکم ضلع تمہارے گھر پر چلے آئے؟ وہ افسر ہے، تم مضمون نگار ہو۔ جب تم میں اس قدر لڑکپن اور تنگ مزاجی ہے
تو پھر وہ تو ضلع کا بادشاہ ہے. اگر اسے غرور بھی ہو تو جائز ہے، کمزوری کہو، جہالت کہو، خر دماغی کہو، لیکن پھر بھی جائز ہے. اور خدا کا شکر ادا کرو کہ افسر صاحب تمہارے گھر نہیں آئے، ورنہ ان کی خاطر و مدارات کا سامان تمہارے یہاں کہاں تھا؟ گد کی ایک کرسی بھی تو نہیں ہے. 3 پیسے کی 24 بیڑیاں پی کر دل خوش کر لیتے ہو. ہے توفیق روپے کی 2 سگار پینے کی؟ کہاں وہ سگار ملتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کی خبر ہے تمہیں؟ اپنی تقدیر کو سراہو کہ وہ خود نہیں آئے تمہیں بلایا. 4-5 روپے بگڑ ہی جاتے اور شرمندگی بھی ہوتی. خدا نخواستہ تمہاری شامت اعمال سے کہیں ان کی اہلیہ بھی ہمراہ ہوتی تو قیامت ہی آ جاتی. ان کی مہمان نوازی یہ تمہاری دھرم پتنی جی کر سکتی تھیں؟ وہ تمہارے گھر میں یقیناً جاتی اور تمہارے لیے موت کا سامان ہوتا. تم اپنے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی بے نوائی میں مگن رہ کر زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کوئی بھی خوددار شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی خستہ حالی دوسروں کے لیے مائع تفریح ہو. ان لیڈی صاحبہ کے سامنے تمہاری تو زبان بند ہو جاتی اور یہی جی چاہتا کہ زمین پھٹ جاتی اور تم اس میں سما جاتے. چنانچہ میں نے حاکم ضلع کی دعوت قبول کر لی، اور باوجود یہ کہ اس میں کسی قدر ناگوار رونق تھی، لیکن شفقت اور خلوص نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا. کم سے کم انہوں نے مجھے شکایت کا موقع تو نہ دیا. افسرانہ فطرت کو تبدیل کرنا ان کے امکان سے باہر تھا. میں نے سوچا یہ ذاتی معاملہ ہے. انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا، کچھ ادبی گپ شپ ہوئی اور واپس آ گیا. کسی سے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے اس واقعے کو ذرا اہمیت نہیں دی، گویا بازار سبزی خریدنے گیا تھا بس. لیکن مخبروں نے نہ جانے کیسی اس کی خبر لگا لی. خاص حلقوں میں یہ چرچے ہونے لگے کہ افسر ضلع سے میرے بہت دوستانہ تعلقات ہیں اور وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں. مبالغے نے میری وقت میں اور بھی اضافہ کر دیا. یہاں تک مشہور ہوا کہ وہ مجھ سے صلاح لیے بغیر کوئی تجویز یا رپورٹ نہیں لکھتے. کوئی ذی ہوش آدمی اس قسم کی شہرت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. اہل غرض باولے ہوتے ہیں، تنکے کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں. انہیں اس کا یقین دلانا کچھ مشکل بھی نہیں تھا کہ میرے ذریعے ان کا مطلب براری ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسی حرکتوں کو ذلیل سمجھتا ہوں. سدھا اصحاب اپنی اپنی داستانیں لے کر میرے پاس آنے لگے. کسی کے ساتھ پولیس نے بے جا زیادتی کی تھی، کوئی انکم ٹیکس والوں کی سختی سے نالا تھا، کسی کو یہ شکایت تھی کہ دفتر میں اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کے بعد کے آدمیوں کو ترقیاں مل رہی ہیں. اس کا نمبر جب آتا ہے کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس قسم کی کوئی داستان روز ہی مجھ تک پہنچتی. لیکن میرے پاس ان سب کے لیے ایک ہی جواب تھا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ میرے بچپن کے ایک ہم جماعت دوست وارد ہوئے. ہم دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے. کوئی 45 سال کی پرانی بات ہے. میری عمر 8-9 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھی قریب اسی عمر کے، مگر مجھ سے کہیں توانا اور فربا تھے. میں ذہین تھا، وہ حد درجے کے غبی. مولوی صاحب ان سے عاجز تھے اور انہیں سبق پڑھانے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی. میں اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا. مولوی صاحب کی قمچی جہاں لاچار تھی وہاں میری ہمدردی کامیاب ہو گئی. بلدیو چل نکلا اور خالق باری تک آ پہنچا. مگر اسی درمیان میں مولوی صاحب کی وفات نے اس مکتب کا خاتمہ کر دیا اور طلبہ بھی منتشر ہو گئے. تب سے بلدیو کو میں نے صرف 2-3 بار رات میں دیکھا. میں اب بھی کمزور ہوں اور وہ اب بھی دیو قامت. دونوں میں رام رام ہوئی، ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھی اور اپنی اپنی راہ چلے. میں نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آؤ بھائی بلدیو،
مزے میں تو ہو؟ کیسے یاد کیا؟ کیا کرتے ہو آج کل؟ بلدیو نے دردناک انداز میں کہا۔ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں اور کیا۔ تم سے ملنے کا بہت دنوں سے اشتیاق تھا۔ یاد کرو وہ مکتب والی بات جب تم مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ تمہاری بدولت 4 حرف پڑھ لیا اور اپنی ذمہ داری کا کام سنبھال لیتا ہوں، نہیں تو مورخ بنا رہتا۔ تم میرے گرو ہو بھائی، سچ کہتا ہوں، مجھ جیسے گدھے کو پڑھانا تمہارا ہی کام تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مولوی صاحب سے سبق پڑھ کر اپنی جگہ پر آیا کہ بالکل صاف، کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ تم تو تب بھی بڑے ذہین تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے پرعزت نظروں سے دیکھا۔ میں نے بچشم تر کہا، میں تو جب تمہیں دیکھتا ہوں تو یہی جی میں آتا ہے کہ دوڑ کر تمہارے گلے سے لپٹ جاؤں۔ 45 سال کی مدت گویا بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ وہ مکتب آنکھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے اور وہ بچپن ساری دل فریبیوں کے ساتھ تازہ ہو جاتا ہے۔ بلدیو نے بھی رقت آمیز لہجے میں جواب دیا، میں نے تو بھائی تمہیں ہمیشہ اپنا مربی اور رہنما سمجھا ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو چھاتی گز بھر کی ہو جاتی ہے کہ وہ میرے بچپن کا دوست جاتا ہے جو وقت پڑنے پر کبھی دغا نہ دے گا۔ تم کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ سوکھتے کیوں جاتے ہو؟ گھی نہ ملتا ہو تو 1-2 کنستر بھجوا دوں؟ اب تم بوڑھے ہوئے، خوب ڈٹ کر کھایا کرو۔ اب تو بدن میں جو کچھ طاقت ہے وہ کھانے پینے کی بدولت ہے۔ میں تو اب بھی سیر بھر دودھ اور پاؤ بھر گھی اڑا جاتا ہوں، ادھر تھوڑا مکھن بھی کھانے لگا ہوں۔ عمر بھر بال بچوں کے لیے مر مٹے، کوئی پوچھتا ہے تمہاری کیا حالت ہے، اگر آج کندھا ڈال دوں تو کوئی 1 لوٹا پانی نہ پوچھے، اس لیے خوب کھاتا ہوں اور سب سے زیادہ کام کرتا ہوں۔ وہی جو بڑا لڑکا ہے اس پر پولیس نے ایک چھوٹا مقدمہ چلا دیا ہے۔ اچھا خاصا پہلوان ہے، کسی سے دبتا نہیں۔ داروغہ جی سے ایک بار کہا سنی ہو گئی تھی، تب سے اس کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ ادھر گاؤں میں ایک ڈاکہ پڑ گیا اور داروغہ جی نے تحقیقات میں اسے بھی پھانس لیا۔ 1 ہفتے سے حراست میں ہے۔ مقدمہ محمد خلیل صاحب ڈپٹی کلکٹر کے اجلاس میں ہیں اور محمد خلیل اور داروغہ کی گہری دوستی ہے، ضرور سزا ہو جائے گی۔ اب تم ہی بچاؤ، اس کی جان بچ سکتی ہے تو ہمیں اور کوئی امید نہیں۔ سزا تو ہوگی ہی، عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ تم جا کر حاکم ضلع سے اتنا کہہ دو کہ مقدمہ جھوٹا ہے، آپ خود تحقیقات کریں۔ بس دیکھو بچپن کے ساتھی ہو، انکار مت کرنا۔ جانتا ہوں کہ تم ان معاملات میں نہیں پڑھتے اور نہ پڑھنا چاہیے۔ افسر ضلع سے تمہاری دوسری طرح کی ملاقات ہے، تم کیوں ان جھگڑوں میں پڑو گے؟ لیکن یہ تو گھر کا معاملہ ہے نا، اتنا سمجھ لو یہ مقدمہ بالکل جھوٹا ہے، نہیں تو میں تمہارے پاس نہیں آتا۔ لڑکی کی ماں رو رو کر جان دے ڈالتی ہے اور بیوی نے تو دانا پانی چھوڑ رکھا ہے۔ 7 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میں دودھ پی لیتا ہوں لیکن دونوں ساس بہو بے آب و دانہ پڑی ہوئی ہیں، اگر سزا ہوئی تو ضرور مر جائیں گی۔ میں نے یہی کہہ کر سب کو ڈھارس دی ہے کہ جب تک ہمارا بچپن کا دوست زندہ ہے کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ میری جانب سے جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا جواب بلدیو سنگھ پہلے ہی دے دیا۔ اگر ان کا اعادہ کرتا ہوں تو وہ سر ہو جائے گا، گلا نہ چھوڑے گا۔ جب کوئی جواب نہ سوجھا اور آخر مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ میں جا کر صاحب سے اس کا ذکر کروں گا، مگر مجھے امید نہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ ہو، کیونکہ حکام ماتحتوں کے معاملے میں بہت کم دخل دیا کرتے ہیں۔
تم جا کر بس کہہ دو تقدیر میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اچھی بات ہے، تو کل جاؤ گی؟ کل ہی جاؤں گا۔ بلدیو سنگھ کو رخصت کر کے میں نے اپنا مضمون ختم کیا اور آرام سے کھانا کھا کر لیٹا۔ میں نے بلدیو سنگھ کو جھانسا دیا تھا۔ میں پہلے سے بتا چکا تھا کہ عام طور سے پولیس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی کافی گنجائش تھی کہ صاحب نے اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ صاحب کے پاس جانے کا میں نے خواب میں بھی خیال نہ کیا تھا۔ میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا کہ 8ویں دن بلدیو سنگھ اپنے پہلوان بیٹے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹے نے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ بلدیو سنگھ بولے، بالکل بری ہو گیا۔ بھائی صاحب نے داروغہ جی کو بلا کر خوب ڈانٹا کہ تم بھلے آدمیوں کو ستاتے اور بدنام کرتے ہو، اگر پھر ایسی شرارت کی تو برخاست کر دیے جاؤ گے۔ داروغہ بہت پریشان ہوئے۔ جب صاحب نے اسے بری کر دیا تو میں نے داروغہ صاحب کو جھک کر سلام کیا۔ بیچارے پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ یہ تمہاری سفارش کی برکت ہے برادر، اگر تم نے مدد نہ کی ہوتی تو ہم تباہ ہو گئے تھے۔ یہ سمجھ لو 4 آدمیوں کی جان بچ گئی۔ میں تمہارے پاس ڈرتے ڈرتے آیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ناحق جاتے ہو، وہ بڑا بے مروت آدمی ہے، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آدمی وہ کہلاتا ہے جس سے ضرورت مندوں کا کام نکلے۔ وہ کیا آدمی جو کسی کی کچھ سنے ہی نہ، یہی کہے کہ مجھ سے کچھ مطلب نہیں۔ لیکن بھائی میں نے کسی کی نہ سنی۔ میرے دل میں میرا رام بیٹھا کہہ رہا ہے کہ تم چاہے کتنے ہی روکھے بے مروت ہو لیکن مجھ پر رحم ضرور کرو گے۔ یہ کہہ کر بلدیو سنگھ نے اپنے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ باہر گیا اور ایک بڑا سا گٹھر اٹھا لایا جس میں انواع و اقسام کی دیہاتی سوغاتیں بندھی ہوئی تھیں۔ حالانکہ میں برابر کہے جاتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس وقت مجھے یہ تسلیم کرنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ میں صاحب کے پاس گیا ہی نہیں۔ جو کچھ ہوا وہ خود بخود ہوا۔ مفت کا احسان چھوڑنا طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔